ایک ٹک ٹاکر ثنا یوسف، ایک بچی جن کو قتل کر دیا گیا کل رات کو. سننے میں تو یہ آیا کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا تھا اور اس کے بعد ان کی جان لے کے چلا گیا. 2 گولیاں اس کو ماری ہیں. ایز اے سوسائٹی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر کھڑے ہیں؟ ہائے اللہ. سوشل میڈیا پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جب یہ باتیں آئیں تو جو لوگ کومنٹ کر رہے ہیں نا، وہ پڑھ کر انسان شرمندہ ہو جائے. اللہ کی قسم، اس قاتل کی، اس کمینے انسان کی سپورٹ کر رہے ہیں لوگ. کس حد تک گر گئے ہماری سوسائٹی میں، کس حد تک گر گئے. ایک انسان کا قتل ہو گیا، ایک بے گناہ انسان کا قتل ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا، ایک انسان کا قتل پوری کل کائنات میں پوری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے. اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس قاتل کی. کس قسم کے درندے لوگ ہیں آپ لوگ. جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے، نفرت کی، حسد کی بھی انتہا ہوتی ہے. خود کچھ کر نہیں سکے زندگی میں. چھوٹی سی بچی تھی، کام کر رہی تھی، کامیاب تھی، پتہ نہیں اپنے گھر کو افورڈ کر رہی ہو، کچھ بن رہی ہو، کوئی خواب ہو، اس کی کوئی ڈریمز ہو. اس نے دنیا میں دیکھا کیا ہوگا. ہائے اللہ. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، جب آپ کسی ایک انسان کا قتل کرتے ہیں، یہ ہاتھ آپ کے کانپتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک انسان کی زندگی جس نے اپنی 17-18 سال، اس کے ماں باپ نے اس کو پالا، اپنے آغوش میں رکھا، اس کی پرورش کی. جتنی مائیں یا باپ سن رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اپنے بچوں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں کہ کل کو آپ ان کو کسی درندے کے ہاتھ موت کے گھاٹ چڑھنے دیں؟ کیا کوئی باپ یا کوئی ماں ایسے خواب دیکھتا ہے؟ کوئی کسی کے لختے جگر کو ایسے ختم کر دے؟ آپ کا دل نہیں چر جاتا؟ آپ پہ عرش نہیں گر جاتا؟ ہل نہیں جاتا؟ کس طریقے سے ہے؟ اچھا، رات مجھے جب خبر ملی تھی تو مجھے لگا جھوٹی خبر ہے شاید، جیسے لوگ پتہ نہیں میرے بارے میں یا باقی لوگوں کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کچھ لکھ دیتے ہیں. مجھے لگا یہ شاید ایسی خبر ہے. مجھے تو صبح صحیح حقیقت پتہ چلی کہ یہ سارا کچھ جو سننے میں، یہ سب کچھ صحیح ہے. یار بڑی شرمندگی کی بات ہے. اس لڑکی نے زندگی میں کیا دیکھا ہوگا ابھی. 17-18 سال کیا عمر ہوتی ہے. ایک سوشل انفلوئنسر تھی، کام کر رہی تھی، ابھی تو بچی تھی، اس کی آگے عمر تھی ابھی. اس نے زندگی جینی تھی، کسی گھر جانا تھا، کچھ بننا تھا، کیا کیا خواب ہوں گے ابھی. اس کی کتنی ذمہ داریاں ہوں گی، کوئی چیزیں ہوں گی، کوئی چیز اس نے کہیں رکھی ہوگی، کوئی کپڑا اس نے الماری میں رکھا ہوگا، یہ پہننا ہوگا مجھے، یہ میں اس ایونٹ پہ پہنوں گی، وہاں جاؤں گی تو ایسے، میں نے ابھی یہاں پہ جانا ہے، یہ نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے، میں نے وہاں کھانا کھانا ہے، یا میری سہیلی مجھ سے ناراض ہے، اس کو منانا ہے. پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوں گی اس کے ذہن میں. مار دیا اس کو، جان لے لی اس کی. بہت دکھ ہے. آئی ہوپ، مجھے پتہ نہیں کیوں زیادہ لگتا ہے کہ دکھ آپ لوگ کے اندر بھی آپ لوگ محسوس کریں گے نا، تو پھر آپ کی انسانیت جاگے گی. بس کر جائیں سوشل میڈیا کے ڈراموں پہ اور یہ اس طرح کی سچویشن کو فلموں کی طرح انجوائے کرنا. ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج شو تو ہم اپنا نارملی شروع کریں گے. آج حاملہ جو خواتین ہوتی ہیں نا، ان کے لیے ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے. جو دیکھیں پریگننٹ وومن ہوتی ہیں نا، تو ان کو بہت سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. سم ٹائمز ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا ان کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے. کوئی پریکاشنز، کوئی جوڑوں کے مسائل ان کو بہت ہوتے ہیں، ہڈیوں کے مسائل بہت ہوتے ہیں، بیفور اینڈ آفٹر دونوں. کچھ لوگوں کو پریگننسی کے بعد بہت زیادہ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. کمر کی ہڈی میں بہت تکلیف رہتی ہے کچھ لوگوں کو. کچھ لوگ جو ایپیڈیورل لگوا لیتے ہیں اس کے بعد بھی چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتی ہیں. کچھ عورتیں اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف میں رہتی ہیں. تو دیکھیں، ایک عورت جو دنیا میں ایک خوبصورت جان کو جنم دیتی ہے، ایک ذریعہ بنتی ہے، اور اس کے بعد اتنی تکلیفیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں بچے کو رکھتی ہے، اس کے خیال کی، اس کے پریکاشنز کی بھی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں ہم فیملی والوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کا کس طریقے سے اس کو خیال کرا سکیں، اس کو ٹیک کیئر کریں. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. آج میرے پاس جو مہمان ہیں
ڈاکٹر شمس الحق صاحب ہیں, پہلے بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں, آتے رہتے ہیں, آج بھی ہم نے مدعو کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسی طبیعت ہے؟ I'm all fine, لیکن just like you, I'm also traumatized by this news. آپ نے کب سنی تھی؟ میں نے ابھی صبح جب میں اٹھا ہوں تو I saw this update. تو جملہ بس ایک ہی ہے کہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں سمجھ آتا کہ وی شوڈ گرو. ہمیں اپنے دماغوں کو آبیاری کی ضرورت ہے, ہمیں بہت 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 آگے جانے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ پروبیبلی اپنے انہی ٹریڈیشنز سے باہر نہیں آ سکے جو شاید میں کوئی جملہ غلط نہ بول جاؤں, زمانہ جاہلیت سے تھے اور اب بھی چل رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا بچی ہے, دین آپ کا یہ سکھاتا ہے آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس اختلاف کا بھی ایک حسن ہے. آپ کسی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, آپ تنقید کا آپ کے اوپر پورا حق ہے, آپ دوسرے پر مکمل تنقید کا حق رکھتے ہیں, لیکن اس کا بھی ایک حسن ہے. وہاں بھی دین کے احکام موجود ہیں, جگہ جگہ موجود ہیں. سو اٹس ناٹ اے ویری گڈ سائن فار پاکستان اینڈ پاکستانی میڈیا انڈسٹری اینڈ دوز پیپل ہو آر اسپیشلی ٹرائنگ ٹو اڈیپٹ, جو اڈیپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. خیر واپس آتے ہیں آن دا ٹاپک دیٹ از دا پریگنینسی. اور پریگنینسی کے اندر جتنے بھی ہمارے ہڈی اور جوڑ سے ریلیونٹ مسائل جو ہے ہماری خواتین فیس کرتی ہیں, اٹس ویری کامن. لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس میں فزیو تھیراپی کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اور فزیو تھیراپی ایک اسپیشیلٹی کے طور پر اس میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. پریگنینسی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایز اے ویری سیریس اسٹریس آن دا باڈی. یہ پورے باڈی سسٹم پہ اسٹریس ہے, دماغ سے لے کر آپ کے برین سے لے کے آپ کے ٹو تک کوئی ایسا باڈی سسٹم نہیں جو اس سے افیکٹ نہیں ہوتا. اور اس کے اندر جتنی بھی چینجز آتی ہیں ایٹ دیٹ ٹائم وہ ساری نیگیٹو ہوتی ہیں. مطلب میں آپ کو یہ کہوں کہ پہلے دن سے لے کے کنسیپشن سے لے کے ٹل 9 months ایک عورت جو ہے وہ کم از کم 15 سے 16 کلو کا اضافی ویٹ گین کرتی ہے. اب وہ جو ویٹ ہے وہ ہمارے تمام ہڈیوں کے اوپر, ہمارے جوڑوں کے اوپر, جوڑوں کے درمیان موجود لیگامنٹس ہیں ان کے اوپر ایک بہت شدید سٹریس ڈالتا ہے. جیسے ویٹ گین کرتی ہے آپ کہہ رہے ہیں, میں اس کو اس طرح بھی کہوں گی کہ ایک وزن اٹھا کے چل رہی ہوتی ہے. بالکل. اچھا ایک ویٹ ایک انسان کو پکڑائیں تو تھوڑی دیر پکڑائیں تھک جائے گا. جو پریگننٹ وومن ہوتی ہے اس کو ایک ایسا ویٹ پکڑایا جاتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکھ بھی نہیں سکتی. کہ بہت بہت خوبصورت بات. آپ ایک لائٹ سا پین پکڑیں, آپ اس پین کو صرف اس طرح ایئر میں کچھ دیر کے لیے ہولڈ کریں تو آپ 10 منٹ پروبیبلی اس سے زیادہ ہولڈ نہیں کر پائیں گے. آپ 1 گھنٹہ ہولڈ نہیں کر پائیں گے, 2 گھنٹہ ہولڈ نہیں کر پائیں گے. یو ول بی ہیونگ پینس. اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو بھی آج چوز کیا کہ ہمیں لوگوں کو بہت سادہ الفاظ میں یہ چیزیں سمجھانی چاہیے کہ پریگنینسی ایک سٹریس ہے. یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ بہت لائٹ لیتے ہیں, بس ایک نارمل سی ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کوئی نہیں, جو چل رہا ہے چلنے دو, کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہو جائے گا, فلاں 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 فلاں. میں آپ کو بتاؤں یہ بات ہے ایکچولی ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہت کہہ دی نا کہ اب آج کے دور کی لڑکی اگر کوئی پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو جو اس کی ساس وغیرہ ہیں یا اس کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں تو اس کو اسی بات سے سیٹل کرتے ہیں, اس کو سیٹسفیکشن دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو 8 بچے پیدا کیے, تم سے ایک نہیں ہو رہا. لے ہم تو چلتے تھے, پھرتے تھے, کھاتے تھے, کام کرتے تھے, جھاڑو دیتے تھے, پوچھا دیتے تھے. اس کے عجیب نخرے ہیں, پتہ نہیں کوئی درد ورد نہیں ہوتے بیٹا, جھوٹ بولتی ہے, کوئی تکلیفیں نہیں ہوتی, سب تماشے کرتی ہے, کوئی الٹی نہیں آ رہی, کمرے میں بیٹھ کے بس فونوں پہ لگنے کا ایک تماشا ہے. یہ وجہ کی وجہ سے بھی نا سارا. بریک کے بعد آپ کی اس اسٹریس اور اس کی سلوشن پہ بات کریں گے, مگر یہ دیکھیں یہ بھی زمانہ جاہلیت ہے. بالکل.